السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آنسو۔ آج کی رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی کی کھڑک دل کو دھڑکا دیتی۔ 2 بجنے میں ابھی 20 منٹ باقی تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، میری سانسیں تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھیں، کیونکہ 2 بجے وہ کچھ ہونا تھا جس میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یا خدا، اب کیا ہوگا؟ میں نے دل میں سوچا، 2 بجے سے پہلے ہی کاش میں مر جاؤں اور وہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہ رہوں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی رواں تھی۔ میں بار بار اپنی سوئی ہوئی بیٹی حمیرہ کو غور سے دیکھ رہی تھی اور بار بار کلام الہی پڑھ کر اس پر پھونک دیتی۔ یا خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ماضی کے بیتے واقعات پل بھر میں میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وقار احمد سے میری شادی آج سے 19 سال پہلے ہوئی۔ وہ خاندانی طور پر زمیندار لوگ تھے، کافی امیر کبیر، جبکہ میں ایک معمولی خاندان کی لڑکی تھی۔ ہماری شادی کی وجہ ہم دونوں کی ایک دوسرے سے شدید محبت تھی۔ ہم کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ اپنے کلاس کے قابل ترین طالب علموں میں ہمارا شمار ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ ہم میں نوٹس وغیرہ کے تبادلے ہوئے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے سے قدرے بے تکلف ہو گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تر چلے آئے۔ ہم دونوں نے بڑی مشکل سے اپنے اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور یہ سارا قصہ ہماری شادی پر ختم ہوا۔ شادی کے بعد ہم گاؤں میں آئے۔ یہ سرسبز و شاداب گاؤں وقار احمد کا آبائی گاؤں تھا۔ وقار اپنے ماں باپ کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔ میرے سسر بہت تلخ اور انتہائی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ وہ بہت مشکل سے شادی پر راضی ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی حیثیت کے لوگوں میں کرنا چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی محبت اور ضد نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ ہماری شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ موت کیا تھی؟ ایک عجیب واقعہ تھا جسے آج تک ذہن حل نہیں کر سکا۔ ان کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ذہنی لحاظ سے بھی وہ بالکل پرفیکٹ زندگی گزار رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ خود چل کر جلتے دہکتے آتش دان میں جا بیٹھے اور کسی نے ان کی چیخ نہ سنی۔ جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ دلدوز منظر دیکھتے ہی چیخ مار کر گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ ظاہر ہے منظر ہی ایسا ہولناک تھا، جب ایک عورت کے سامنے اس کا سہاگ دہکتی آگ میں جل رہا ہو تو بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ میری ساس پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ وہ اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر سکی۔ ہمیں انہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ساس نے اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ دیا۔ یعنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی ہم دونوں اپنے بزرگوں سے محروم ہو گئے۔ وقار کی حالت ماں باپ کی اچانک موت پر حد سے زیادہ خراب تھی۔ ان کے آنسو سوکھ گئے تھے۔ بہرحال وقت کے مرہم نے کچھ حد تک ان کے زخم مندمل کیے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ شہر جانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے گاؤں اور اپنی حویلی سے انہیں اپنے والدین کی خوشبو آتی ہے۔ میں بھی تھک ہار کر خاموش ہو بیٹھی۔ آخر مجھے کیا تکلیف تھی؟ سب کچھ تو تھا یہاں، نوکر چاکر، گاڑیاں اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا شوہر۔ وقار احمد، جنہوں نے والدین کے چلے جانے کے بعد بھی مجھے اتنا پیار دیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ زندگی پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ وقار احمد نے زمینوں کا کام سنبھال لیا اور اپنے والد کی گدی پر بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے بعد میں نے انہیں ایسی خبر سنائی جسے سن کر وہ بچوں کی طرح خوشی سے ناچنے لگے۔ ہمارے اس خوشیوں بھرے آنگن میں ایک گلاب کھلنے والا تھا۔
جس کی ہم دونوں بے چینی سے منتظر تھے۔ اتنے غموں کے بعد جب اتنی بڑی خوشی ملی تو ہم نے سب غم بھلا دیے۔ اب زندگی میں رونق ہی رونق اور خوشی ہی خوشی بھر آئی۔ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ خوشیاں بھی انسان کو راس نہیں آتی۔ میری یہ خوشی چند روز کی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن سب پہر کے وقت وقار احمد لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور میں ساتھ والے صوفے پر بیٹھی آنے والے مہمان کے لیے سویٹر بن رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو سلمیٰ؟ انہوں نے بغیر مجھے دیکھے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا یہ سویٹر بن رہی ہوں۔ میں نے بھی انہیں دیکھے بغیر جواب دیا۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور سویٹر پر، اور پھر حیران ہوتے ہوئے بولے، ارے اتنا چھوٹا سا سویٹر کس کے لیے؟ بھئی مجھ پر یا تم پر تو یہ سویٹر یقیناً نہیں آئے گا۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ یہ سویٹر میرے یا آپ کے لیے ہے؟ تو پھر انہوں نے پوچھا، آپ بھی بس؟ میں نے نظریں جھکائیں اور شرما کر کہا۔ تو وہ سمجھ گئے، اوہ اچھا تو یہ بات ہے، ابھی سے ان کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا، مجھے چائے تو پلاؤ، بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، اور میں نے دھاگا اور سلائیاں وغیرہ سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور ساڑی سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ وقار کے لیے چائے میں خود بناتی تھی۔ ویسے تو خادموں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وقار احمد کے لیے چائے بنا کر مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میں نے چائے بنائی، ٹرے میں تمام اشیاء رکھ کر لاؤنج میں داخل ہوئی، لیکن یہ کیا، میں سامنے دیکھتے ہی ساکت ہو گئی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، ٹرے میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور چائے نے قالین کو تر کر دیا۔ سامنے کا منظر ناقابل بیان حد تک بھیانک تھا۔ وقار احمد آتش دان کی دہکتی آگ میں بیٹھے جھلس رہے تھے۔ وہ نہ چیخو پکار کر رہے تھے اور نہ ان کے چہرے کے خد و خال سے ان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا، بس وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آگ معمول سے کہیں زیادہ بھڑک رہی تھی۔ میرے قدم تو جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ پھر ذہن پر ایک دھند سی چھا گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اور بجائے اس کے کہ میں جا کر وقار احمد کی مدد کرتی یا کسی کو بلاتی، خود ہی میں غش کھا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔